السلام علیکم دوستو سلیم نے ایک بیوہ عورت سے شادی کیوں کی؟ سلیم عدل کیسے کرتا تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ اسی قسط میں ہی دکھا رہے ہیں۔ سلیم کی ولادت 1569 عیسوی کو فتح پور سینکری میں ہوئی۔ اس کی والدہ کا نام اجودھا بائی تھا۔ اکبر کو حضرت شیخ سلیم چشتی کے ساتھ بڑی عقیدت تھی۔ اپنی اس عقیدت کی وجہ سے اکبر نے بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ اکبر سلیم کو پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا۔ اکبر نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر بھرپور توجہ دی۔ عبدالرحیم خان خانان کو اس کا اتالی خاص مقرر کیا گیا۔ دیگر علماء کے ساتھ ساتھ عبدالرحیم نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سلیم قدرتی طور پر ذہین تھا۔ اس نے جلدی ہی فارسی، عربی، ترکی، ریاضی، جغرافیہ اور دیگر علوم پر دسترس حاصل کر لی۔ اس کو موسیقی، مصوری اور شعر و ادب سے خاصا لگاؤ تھا۔ عمر کی پختگی کے ساتھ اس نے فنون حرب میں بھی خصوصی دلچسپی لی۔ بادشاہ بننے کے بعد سلیم نے اپنے لیے نور الدین محمد جہانگیر کا لقب اختیار کیا۔ اس نے اپنی حکومت کی ابتدا عوام پسند اقدامات سے کی۔ اس نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور تمام مخالفین کو عام معافی دے دی۔ اکبر کے تمام منصبداروں کو ان کے عہدوں پر بدستور رہنے دیا اور جن لوگوں نے اس کی اقتدار میں مدد کی ان لوگوں کو اعلیٰ عہدے عطا کیے۔ نور جہاں کے والد کا تعلق ہمارے پڑوسی اسلامی ملک ایران سے تھا۔ یہاں ان کے معاشی حالات حد درجہ خراب ہوئے تو نور جہاں کے والد نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اثناء سفر قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اسی سفر میں نور جہاں کی ولادت ہوئی۔ اس کا نام مہرالنساء رکھا گیا۔ ہندوستان پہنچ کر کسی طریقے سے مہرالنساء کا والد غیاث الدین اکبر کے دربار میں جا پہنچا۔ اکبر نے غیاث الدین کو اپنا ملازم رکھ لیا۔ غیاث الدین ترقی کرتا ہوا 3 ہزاری منصب پر پہنچ گیا۔ اکبر نے خوش ہو کر اسے کابل کا دیوان مقرر کر دیا۔ یہیں قیام کے دوران مہرالنساء کی 17 سال کی عمر میں ایک ایرانی النسل فوجی علی قلی سے شادی کر دی گئی۔ جہانگیر کے ابتدائی عہد میں بنگال میں افغان باغیوں نے سر اٹھایا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ علی قلی ان باغیوں کے درپردہ حمایت کر رہا ہے۔ بادشاہ نے بنگال کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ علی قلی پر کڑی نظر رکھے۔ گورنر نے علی قلی کو باز پرس کرنے کے لیے اپنے پاس طلب کیا۔ گفتگو کے دوران گورنر نے علی قلی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ علی قلی نے طیش میں آ کر گورنر کو قتل کر دیا۔ گورنر کے سپاہیوں نے علی قلی کو گھیرے میں لے کر قتل کر ڈالا۔ مغلوں کے دستور کے مطابق مقتول باغی کے بیوی اور بچے شاہی دربار میں روانہ کر دیے گئے۔ علی قلی کی بیوی اور بیٹی لاڈلی بیگم جہانگیر کے سامنے پیش کی گئیں۔ چونکہ مہرالنساء شاہی ادب اور تہذیب سے واقف تھی، اس لیے اسے اکبر کی بیوی کی مصاحب میں دے دیا گیا۔ خاندان کے لوگوں کی کوشش سے 1611 عیسوی میں جہانگیر اور مہرالنساء کی شادی ہو گئی۔ مہرالنساء کو نور محل کا خطاب ملا۔ بعد میں یہی نور محل نور جہاں بن گئی۔ نور جہاں جہانگیر کے ساتھ اکثر کاموں میں حصہ لیتی تھی۔ وہ امور سلطنت میں بھی اپنے خاوند کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ عدل جہانگیری: مغل شہنشاہ نور الدین محمد جہانگیر کا عدل تاریخ ہند کے ساتھ پوری دنیا کی تاریخ میں عدل جہانگیری کی صورت میں ایک ضرب المثل بن چکا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے عدل جہانگیری کے حوالے سے لکھا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس نے اپنے محل کے چھتے ہوئے دالان میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی۔ اس زنجیر تک پہنچنے کے لیے کسی امیر یا وزیر کی پیشگی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر کوئی ہر وقت آ کر اس زنجیر کو کھینچ سکتا تھا۔ جب یہ کھینچی جاتی تو اس کے ساتھ دربار، شبستان شاہ اور دیوان خاص میں
بندی گھنٹیاں بیک وقت بج اٹھتی تھیں۔ ایک شور مچ جاتا تھا، سارے کا سارا قصر شہنشاہ گویا لرزہ براندام ہو جاتا تھا۔ فریادی کو جہانگیر کے حضور پیش کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ پورا انصاف کیا جاتا تھا۔ نور الدین محمد جہانگیر کی وفات۔ تاریخ بڑی ظالم ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اکبر اور جہانگیر کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ دونوں طرف سے افواج ماری گئیں۔ آخرکار نور الدین محمد جہانگیر کو شکست ہوئی۔ جہانگیر نے کافی عرصہ جیل میں گزارا تھا، پھر کسی نہ کسی طرح دونوں میں صلح ہو گئی اور اکبر کے وفات کے بعد جہانگیر بادشاہ بنا۔ بادشاہ بننے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکا۔ آخرکار 1627 میں سفر کے دوران بمبر کے مقام پر انتقال کر گئے۔ اس کی میت کو لاہور لایا گیا، جہاں دریائے راوی کے کنارے باغ دلکشاں موجودہ شادرہ باغ میں دفن ہوا۔ یہ مقام اب مقبرہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ کیا سلیم کے بیٹے نے سلیم سے بغاوت کی تھی؟ شاہجہاں نے کس کی یاد میں تاج محل بنوایا؟ شاہجہاں کا سنہری دور کیا تھا؟ ہم آپ کو یہ سب کچھ اگلی قسط میں ہی دکھائیں گے۔